نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے دو طریقے منقول ہیں. جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں وہ یہ ہے کہ 3 رکعت وطر جیسے حنفی لوگ پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اوتر بواحدتن. اب اوتر بواحدتن، اوتر کا معنی وطر پڑھنا. اب اس کا مطلب ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھو، اور ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوتر بواحدتن، 1 رکعت کے ذریعے پچھلی جو نماز تھی جو ایون تھی اس کو آڈ بنا لو، یعنی جفت نماز کو طاق بنا دو. تو اب چونکہ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حدیث کا مطلب یہی سمجھا کہ 2 رکعت الگ پڑھی جائے اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھی جائے. احناف کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد تھا. تو اس حدیث کو دوسری حدیثوں پہ رکھا جائے گا جن میں آتا ہے کہ نبی 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. اس میں یہ پراپر الفاظ میں، یہ مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ پورا ریکارڈ کرواؤں گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، وہ یہ سمجھے کہ 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو ہم نے جو ترجیح دی ہے وہ حضرت عمر کے عمل کو ترجیح دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 2 رکعت پڑھتے اور اتحیات پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے سلام پھیرے بغیر. تو اب یہ صحابہ میں ہی اختلافی مسئلہ تھا، تو اس لیے احناف نے حضرت عمر کی جو فہم ہے اس کو زیادہ ترجیح دی، اور امام شافعی اور امام احمد نے عبداللہ ابن عمر کو عمل کو لیا، کیونکہ حدیث کا ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت وطر. لیکن احناف نے کہا دوسری حدیثوں کو ملایا جائے تو اوتر بواحدتن کا مطلب 1 رکعت وطر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کے ذریعے آپ پچھلی نماز کو وطر بنا دو. وطر کہتے ہیں طاق کو، یعنی جفت کو طاق بنا دو. اور پھر احناف کا ویسے بھی امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ کوئی بھی ایک حدیث اگر عام اصولوں سے جو نماز ثابت ہوگی نا، متواتر نماز، اس سے ہٹ کے ہوگی تو وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں. کہتے ہیں جو تواتر سے جو نماز ثابت ہے اس کو اصل بنایا جائے گا، اور ایک حدیث اگر اس کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو اس میں تعویل کی جائے گی. اب جو تواتر سے جو نبی سے نمازیں ثابت ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے کہیں بھی 1 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی سنت، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی 1 رکعت ملتا ہی نہیں ہے. تو اگر یہاں مل رہی ہے تو اس کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو دوسری نمازوں سے میچ کر جائے. تو اس لیے یہ مسئلہ صحابہ کے درمیان اختلافی ہے. جب صحابہ میں اختلافی ہو گیا تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو احناف پڑھتے ہیں وہ طریقہ احتیاط پر مبنی ہے، کیونکہ وہ سب کے نزدیک آپ کے وطر ہو جائیں گے.